تھے. اب قتل اولاد سے منع کیا گیا. یہ نقطہ پہلے بھی آیا ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. تمہیں کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. تمہارے ابا کو کس نے دیا تھا؟ تمہارے پردادا کو دادا کو کس نے دیا تھا؟ پردادا کو کس نے دیا تھا؟ تو سب کو کس نے دیا تو باقیوں کو بھی دے گا. یہ تمہارا ذمہ تھوڑا ہی, تمہارا کام محنت کرنا ہے, رزق کا ذمہ تمہارا نہیں. اور شکر ہے کہ اللہ نے بندوں کو اختیار نہیں دیا, ورنہ بندے, ابھی ذکر آئے گا آگے, ایسے کنجوس ہوتے تل بھی نہ دیتے کسی کو. اللہ اکبر, تل برابر بھی شے نہ دیتے. لیکن نہیں, یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. تو قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے. عجیب معاملہ ہمارے ملک کے اندر. ماضی میں ایک وزیر بہبود آبادی, بلکہ وہ شاید ایک محترمہ بھی کوئی رہی, واللہ عالم, ان کی 7-8 بچے تھے اور ان کو یہ پلاننگ کرنے کو دے دیا گیا. اور پچھلے چیف جسٹس صاحب وہ کہہ گئے جی پاکستان کے اندر پلاننگ کرنی ہے, ان کے اپنے شاید 4 یا 5 ہیں. تو کہا گیا بھائی کیا 2 کے بعد باقی اولکس پہ آپ ڈال دیں گے کیا؟ عجیب ڈرامے بازی. ظالموں نے جو پورے ملک کو بیچ کھایا ہے 100 مرتبہ, ان سے دولت واپس لو نا. اللہ کے ڈومین میں کیوں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں کھلاتا ہوں تمہیں, میں کھلاتا ہوں انہیں. 12ویں پارے کے شروع میں پڑھ چکے, رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے. وسائل میں کبھی کمی نہیں رہی. آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنی پروڈکٹس کی پرائسز کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹنوں کے حساب سے فوڈ جو ہے وہ ڈم کر دیتی ہیں بڑے بڑے سمندروں کے اندر. ظالم ہے, تاکہ پرائسز ہماری جو ہے وہ ہائی سائڈ میں مینٹین اور لوٹتے رہے دنیا والوں کو. وسائل کی کمی نہیں, عادلانہ نظام کا مسئلہ ہے, اس کی بات ہو. ظالموں کا ہاتھ روکنے توڑنے کی بات کی جائے, نہ کہ اللہ کی صفت رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی جائے. معاذ اللہ. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بھی عجیب ترتیب ہے قرآن حکیم کی. قتل اولاد سے منع کیا اور پھر زنا سے منع کیا. اب معاف کیجئے گا, اب تو کچھ ایڈوانس قسم کے اسکولز کے اندر فری آگے کا لفظ آپ خود ہی ذہن میں لے آئیے گا, اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہاؤ ٹو بی فری ریگارڈنگ دیٹ, وہ برائی کے معاملے میں کس طرح وہ فری عمل کیا جائے, فلاں چیز سے بچ جایا جائے. یہ دھندے سکھائے جا رہے ہیں. اور وہ اسقاط حمل تو پرانی بات ہو گئی, اب تو سیف والی بات بتائی جاتی ہے. اللہ کا کلام, اس کی عظمت, اس کی شان دیکھیے کہ آج کے اس دور کے اندر یہ برتھ کنٹرول کے جو طریقے آئے ہیں, کس قدر باریک بینی سے اس کی طرف اشارہ بھی ہو گیا. اس سے برتھ کا ریٹ کیا کنٹرول ہوتا. زنا کے دھندے اور عام ہو گئے. پہلے خوف ہوتا تھا کہ اولاد کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے, اب وہ خوف بھی ختم ہو گیا. اللہ فوراً قتل اولاد کے بعد زنا کی روک تھام کی بات کر رہا ہے. یہ اشارہ ان حرکتوں کی طرف جس سے زنا اور عام ہو گیا اس دنیا کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت رکھے, اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے. فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا, اب یہ حرمت آبرو کا بیان. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک تو وہ گندا عمل ہے ہمارے علم میں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایک ہے نب دا ایول ان دا بڈ, جسے انگلش میں کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں سد الذرائع, کسی گناہ تک لے جانے والے تمام جو راستے ہیں ان کے دروازے بند کر دیے جائیں. شن ڈورز والی بات ہوگی. وہ تمام ذرائع, وہ مخلوط معاملہ ہو, وہ نامحرم کا اختلاط ہو تنہائی میں 2 کا, وہ جو ہے وہ چیٹنگ کے معاملات اور یٹنگ کے معاملات اور ڈانس کے معاملات اور اس طرح کی فضول قسم کی محافل کا معاملہ, فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, جن سے ساری چیزیں بھڑکتی ہوں, بالآخر اس انجام تک بندہ پہنچے, اس گندے عمل تک پہنچے. ان سب پر پابندی لگا دی گئی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ, بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے. وساء سبیلا, اور برا راستہ ہے. کیسا برا راستہ؟ نکاح کا پاکیزہ بندھن ہے جس سے خاندان بنتے ہیں, جس سے معاشرے استوار ہوتے ہیں. زنا سے تو معاشرہ گندگی کا شکار ہوتا ہے, گندگی کا شکار ہوتا ہے. اخلاق و تہذیب کے جنازے نکل جاتے ہیں, انسان حیوان بن جاتا ہے. پھر وہ نیوڈ ایئر لائنز اور نیوڈ شوز اور نیوڈ پتہ نہیں کیا کیا دھندے, وہ انسان بڑا اس کو تہذیب سمجھ کے اختیار کر رہا ہوتا ہے, ایڈوانسمنٹ سمجھ کے اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ گندا راستہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. حرمت جان کا بیان اب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اس جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا. انسان کی جان محترم ہے, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب جہاں شریعت نے کسی کی جان لینے کی اجازت دی ہے. قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا.
مرتد اپوسٹیٹ کی سزا قتل ہے، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے، گستاخ رسول کوئی شخص ہو سزا قتل ہے، اینڈ سو آن. کوئی حربی کافر جنگ میں لڑنے کو آ گیا کافر، اس کی جان لی جائے گی. یہ مقامات ہیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ انسانی جان مسلم و غیر مسلم محترم ہے الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما، اور جس کو مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کے لیے اختیار دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، بس وہ قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑھے. مقتول کے وارث کو کیا اختیار دیا؟ چاہو تو معاف کر دو، خون بہا لے کے، ڈیڈ منی لے کر، خون بہا لے کر، چاہو تو اس کو ایگزیکیوٹ کراؤ. یہ اختیار مقتول کے وارث کو دیا گیا. وہ زیادتی نہ کرے، یہ نہیں کہ خون بہا بھی لے لے اور انتقام کے جذبات ختم نہ کرے، یا ایگزیکیوٹ تو کرایا جائے مگر اس کو جلایا جائے، اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں، بے حرمتی کی جائے، یہ زیادتی کی اجازت نہیں ہے. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. تو دیکھیے انسانی جان کی حفاظت، انسان کی آبرو کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت، یہ اتنے بڑے احکامات ان حکمتوں کے ساتھ عطا کیے جا رہے ہیں. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے عمدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. یہ تفصیلات آ چکی ہیں یتیم کے بارے میں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو. عہد کے بارے میں بہت باتیں آ چکی ہیں. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، تو ہم کہہ رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہاں، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا، سوال ہوگا. اللہ سے وعدے، بندوں سے وعدے، اپنے آپ سے وعدے، اپنے آپ سے وعدے. یہاں دعا ہوتی ہے اللہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کی توفیق عطا فرما. ہم سب کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولے نا. تو اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں میں اور آپ، میں بھی ہوں، آپ بھی، میں بھی شامل ہوں اس میں. یہ وعدہ اپنے آپ سے. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے عمدہ بات ہے. ناپ تول کی کمی کا تفصیلی مفہوم بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے بیان کے ذیل میں آ چکا ہے. وَلَا تَخْفُ